اور اللہ کو آگے کا سارا جو ہے فیوچر نظر آ رہا ہے، کہ بلکہ یہاں تک نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت مل جائے، کہ یہ میرا فلانا بندہ ہے تو جنت میں. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے اس کی کوئی لیٹ سے اولاد کو نقصان پہنچایا ہوگا یا دل دکھایا ہوگا، اس کی عزت آبرو یا خراب اس کی کی ہوگی. بالکل ایگزیکٹلی، تو اس کے لیے شاید کوئی نہ کوئی وہ اندر ہو کہ یار نہیں، اس نے میرے ساتھ بھی غلط کیا تھا، تو تھوڑی بہت گنجائش شاید رہ جائے معاف کرنے کے حوالے سے. صحیح بات. ہم اصل میں نا اللہ کو بھی انسان کے اس طرح سے سمجھتے ہیں، انسانی ایٹریبیوٹس. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گاڈ آل مائٹی ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ اتنی وسعت والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی غیرت والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا حیا والا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بے شک اللہ بہت ہی حیا والا ہے اور بہت ہی زیادہ جنرس ہے، بہت ہی زیادہ کریم ہے. یعنی کریم سے یہاں پہ مراد ہے کہ انتہائی ڈگنیفائڈ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حیا آتی ہے جب کہ ایک انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی طرف، اور اللہ کو حیا آتی کہ اس کو میں ایمٹی اور ڈس اپوائنٹڈ جو ہے وہ لوٹا دوں. میں ایک مثال اس پہ دیا کرتا ہوں کہ آپ کے پاس آپ گاڑی چلا رہے ہیں، وائپر والا ہے، تو وہ آپ کو کہے وائپر لے لیں، وائپر لے لیں، آپ کا وائپر خراب ہے، آپ کہیں بھائی نہیں چاہیے مجھے وائپر، میرا وائپر ٹھیک ہے. لیکن آپ کو حیا ہے، یار یہ بندہ اتنا مانگ رہا ہے مجھ سے، اتنا مانگ رہا ہے، آپ اسے 100 روپیہ پکڑا دیں گے، یار وائپر تو نہیں چاہیے، یہ لے 100 روپیہ. یا آپ اسے کہیں آ جا تو یہ کھانا کھلا دیتا ہوں، یا آپ کے پاس کوئی چیز پڑی ہے آپ وہ دے دیتے. تو رب العالمین جس کو کچھ دینے سے اس کی شان میں ایک ذرہ بھی برابر بھی کمی نہیں آنے والی، تو وہ کیوں آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ وہ کیوں آپ کو ایمٹی ہینڈ لٹائے گا؟ یہ ہے دس از دا پوائنٹ ٹو تھنک. اور جب کہ اس کا نقصان بھی کچھ نہیں ہوا ہے، کیونکہ اللہ الغنی ہے، اللہ الصمد ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی نقصان بھی تم نے اپنا کیا ہے، تو میرے سے جب معافی مانگو گے میں کیوں نہیں تمہیں معاف کروں گا. اس میں ایک نام اللہ رب العالمین کا میں ضرور آڈینس کے لیے کوٹ کرنا چاہوں گا، الشکور. الشکور کا معنی ہے دا پرفیکٹ اپریشیٹر، پرفیکٹ انداز سے اپریشیٹ کرنے والا، آپ کی ایفرٹس کی قدر کرنے والا، اور جو بہت 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 چھوٹے عمل کا بہت بڑا صلہ دے دے، وہ ہے الشکور. اور قرآن میں اس کی بے شمار مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ سورہ یاسین میں ایک شخص کا ذکر ہے نا، کہ وہ اس نے بس آ کر اتنا کہا کہ اے لوگوں ان کی بات سنو، مرسلین کی بات سنو. تو وہ جب اس کو مار دیا گیا تو اس کو جب جنت میں اللہ نے داخل کیا کہ لادخل الجنہ، تو اس نے کہا کہ ہائے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ میرے رب نے کتنی چھوٹی سی بات میں مجھے کیا دے دیا. اب دیکھیں نا، اس بندے کے نہ وہ عالم تھا، نہ وہ کوئی نبی تھا، وہ ایک ان نون بندہ تھا جس نے بس آ کے یہ کہا کہ دیکھو ان لوگوں کی بات سن لو، یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، اب یہ ایک چھوٹا عمل ہے، بس اس نے یہ کہا، اور اس کے رزلٹ میں اللہ نے کتنا سٹیٹس اسے دے دیا. اور بھی بے شمار دیکھے واقعات ہمیں ملتے ہیں. لیکن میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ جو الشکور ہے، یہ 3 بار اس کی پیرنگ ہوئی ہے قرآن میں. 2 ناموں کی اکثر پیرنگ ہوتی ہے، لطیف الخبیر، علیم الحکیم، یہ دونوں کی پیرنگ ہو گئی 2 ناموں کی. پیرنگ کا بڑا ایک وہ پھر حکمت ہے. پیرنگ جب کرتے ہیں نا اللہ 2 ناموں کی، تو وہ بھی ایک مفسرین نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہوئی ہے اللہ کے ناموں کی جو پیرنگ ہے. تو یہ جو الشکور ہے، اس کی جو پیرنگ ہوئی ہے جس نام کے ساتھ 3 بار قرآن میں، وہ ہے الغفور. الغفور جو ہے یہ غفرہ سے نکلا ہے. غفرہ کا مطلب ہے یعنی چھپا لینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا اپریشیٹو ہے آپ کی توبہ کا، اتنا اپریشیٹو ہے کہ وہ ایک تو دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ نیک اعمال میں بھی تبدیل کر دے گا، پھر وہ جو گناہ ہے اس کو چھپا بھی لے گا. یعنی الغفور وہ ہے جو گناہ کو چھپا بھی لے گا اگر سنسیئر توبہ ہے، اگر اصلاح بھی کر رہے ہیں، سنسیئر توبہ ہے. اور نہ صرف چھپا لے گا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت بھی ڈال دے گا. لوگ آپ کی عزت کرنے لگیں گے. یعنی پیپل آج کل آپ کو پتا ہے لوگ عزت لینے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، لیکن اللہ اتنا اپریشیٹو ہے آپ کی توبہ کا، اور آپ کے اس ایک آنسو کے نکلے گا جو آپ نے کہا نا، وہ جو ایک آنسو ہے وہ جہنم کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے. وہ جو اکیلے میں نکل جائے، ریگریٹ میں نکل جائے، آہ میں نکل جائے کہ اللہ میری بس ہو گئی ہے، میں کیا کروں، تو اللہ فوراً رپلائی کرتا ہے اور فوراً انسان کو کوئی نہ کوئی سائن دیتا ہے. کئی لوگوں کی سٹوریز ہیں کہ جنہوں نے توبہ کرنا چاہی، توبہ کی، تو اللہ نے سائنز ایسے ایسے انہیں دکھائے. کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، کوئی پوسٹ آ جاتی ہے، وہ مسجد میں جاتے ہیں، سورہ کوئی ایسی پڑھی جا رہی ہوتی ہے، مطلب سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک. یہ کتنے لوگوں کی سٹوریز ہیں کہ اللہ نے فوراً ان کو ایک سائن دیا ہے، فوراً یعنی ان سے بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ میرے بندے کا ذرا دل بھی مضبوط ہو جائے، اسے پتہ لگ جائے کہ میں سن لی ہے اس کی آہ. اور دیکھیں پھر الغفور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردہ بھی ڈالتا ہے.
تو یہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ایک طرف اتنا غفور ہے، رحیم ہے، اور اتنا زیادہ الشکور ہے، اپریشیٹو ہے، تو ہم جب بدگمانی کریں اس کے بارے میں تو یہ بھی تو گناہ کے زمرے میں آ سکے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو رزین سے مروی ہے، ایک صحابی تھے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لافظ، اللہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے اپنے بندے پر جب وہ بہت ڈسپیئر کا شکار ہو جائے، مایوسی کا شکار ہو جائے، اللہ مسکراتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سون اللہ از گوئنگ ٹو ریلیو ہم، اللہ ان قریب اس کو ریلیف دینے والا ہے۔ دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ہے وارث بھائی کہ ہم آج سے 5 سال پرانا کوئی مسئلہ نکالیں، آج ہمیں شاید یاد بھی نہیں وہ مسئلہ، اس ٹائم ہم بڑے پینک ہو رہے ہوں گے، اس ٹائم ہم بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہوں گے، یہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا فیوچر کیا ہے، میں تباہ نہ ہو جاؤں، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ لیکن اللہ نے کیا دیکھ لیا، فیوچر پتہ ہے اللہ کو، تو اللہ مسکرائیں گے کہ یہ بندہ پینک ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں یہ مشکل اس کو کہاں لے جائے گی، اس کو پتہ ہی نہیں اس سے جو لیسنز لرن کرے گا یہ وہ اس کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں، اور اللہ کو آگے کا سارا جو ہے فیوچر نظر آ رہا ہے، کہ بلکہ یہاں تک نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت مل جائے، کہ یہ میرا فلانا بندہ یہ تو جنت میں ہے۔ جیسے کئی لوگ سوال کرتے ہیں وارث بھائی کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، بچے کٹ رہے ہیں، شہید کیا جا رہا ہے انہیں، مائیں، وہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، مائیں اپنے بچے کٹتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، تو بہت بڑا حادثہ ہے، نو ڈاؤٹ بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن انشاءاللہ وہ سب جنت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو وہ ماں جنت میں بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آ رہی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی ابھی پرورش کر رہے ہیں ان بچوں کی، اور اللہ کو تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ ساری فیملی جنت الفردوس میں اکٹھی ہے۔ تو اس لیے دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں یا ہنستے ہیں اپنے بندے کو دیکھ کے کہ یہ دیکھو پینک ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ اس کو میں ریلیف دینے والا ہوں، ان قریب ریلیف دینے والا ہوں۔ اس پر جو ہے ابو رزین رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہمارا رب مسکراتا بھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم کبھی بھی خیر سے محروم نہیں ہوں گے، کیونکہ جو رب مسکراتا ہے تو اس سے تو خیر سے محروم ہونا یہ تو بہت بڑی پھر ناشکری ہوگی، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے، ہمارا رب مسکراتا ہے۔ وارث میں جو موسیٰ اسلام والا آپ نے واقعہ سنایا نا، سبحان اللہ، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا عیب اس کے گناہ گار ہونے کے باوجود چھپایا، تو جب اس نے توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چھپائیں گے؟ یعنی پھر شیطان زیادہ اٹیک کرے گا، کیونکہ اب اس کے پاس موقع ہے کہ نہیں تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا، اب تو اسے خطرہ لگ گیا نا، خبیث کو، شیطان کو جو رجیم ہے، کہ نہیں اب تو یہ اس کا تعلق بڑھنے والا ہے اللہ سے، اب تو یہ پازیٹیو ہونے والا ہے، تو تب وہ زیادہ آئے گا، زیادہ اٹیک کرے گا۔ یہ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں، تو اسی طرح وسوسے بھی زیادہ اسے آئیں گے، جس سے خطرہ اسے بہت زیادہ ہے کہ یہ تو بندہ جو ہے بڑا مخلص ہے اور یہ تو جا رہا ہے اس سائڈ کی طرف، تو یہ تو میرے ہاتھ سے نکلنے والا ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ وسوسے اسے ڈالے جائیں گے۔ تو یہ ایک آیا بھی وارث بھائی سبحان اللہ، یہ ہے سورہ بروج کی آیت نمبر 10، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ تو یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، تفسیر میں آتا ہے۔ تو یہ کون تھے؟ یہ اصل میں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، جو ایک آگ کا گڑھا اس نے بنایا، ایک ہنڈیا پوری بنائی، اور اس میں یہ مومنین کو ڈالا کرتا تھا، جو اس دور کے مومنین تھے، یہاں تک کہ بچوں کو بھی، جو شیر خور بچے تھے ان کو ڈال دیتا تھا، ماؤں کو ٹارچر کرتا تھا۔ یہاں پہ جو الفاظ ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے ٹارچر کیا مومن عورتوں اور مومن مردوں کو۔ اب دیکھیں وارث بھائی، حدیث کی روشنی میں جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی لیتا ہے، اللہ کی اس سے ڈائریکٹ دشمنی، تو یہ ہے دشمن اللہ کا۔ امام ابن حجر کہتے ہیں لیکن سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ میسج کیا دے رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں کہا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو یہ جہنمی ہے، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، نہیں، اس سے پہلے کیا ثم لم یتوبوا، اور انہوں نے معافی نہیں مانگی، ریپینٹ نہیں کیا، توبہ نہ کی۔ اللہ اکبر۔ تو امام ابن حجر کہتے ہیں سبحان اللہ، لک ایٹ دی مرسی آف اللہ، لک ایٹ دی آفر فرام اللہ ٹو ایوری ون، کہ اگر وہ بھی معافی مانگ لیتے، اس ایکشن کے باوجود وہ معافی مانگ لیتے تو اللہ انہیں معاف کر دیتا، کیونکہ کنڈیشن یہ ہے کہ ثم لم یتوب۔ تو یہ اس کے بارے میں اصحاب الاخدود والے لوگوں کے بارے میں ہے، جو انتہائی بدبخت اور ظالم ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی چانس دیا ہے کہ نہیں ثم لم یتوبوا، تو پھر اللہ، آپ دیکھیں فرعون
فرعون کو کتنے چانسز دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بار بار سائنس بھیجے، بار بار سائنس، اللہ فوراً بھی پکڑ سکتا تھا۔ تو بہرحال لوگ یہ والی سائڈ نہیں دیکھتے وارث بھائی، لوگوں کے ذہن میں نا فوراً آتا ہے کہ نہیں نہیں عذاب کی بھی آیات ہیں، جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جانتا ہے، کئی لوگ ہیں انہیں جہنم کی آیات ضروری ہیں ان کے لیے،